بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ پاکستان کے دل خراش اور گمبھیر حالات پر ہر پاکستانی دکھی ہے، کیونکہ ہر پاکستانی، ہر بندہ سفر کر رہا ہے ان خراب حالات کا، ان دل خراش حالات کا سفر کر رہا ہے۔ مہنگائی کی صورت میں اپنی جو زندگی گزار رہا ہے، وہ اس میں جو آئے دن مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہر بندہ سفر کر رہا ہے، سوچتا ہے ان گمبھیر حالات میں کہ آخر ان کا کون ذمہ دار ہے، ایسے کیوں ہو گئے۔ حالات ہی ہوتے ہیں نا، اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں اس طرح ملکوں کے برباد ہونے کی اور ملکوں کے اوپر ترقی کرنے کی۔ جو ترقی یافتہ ملک بن گئے وہ ایسے تو نہیں بن گئے، ان کی بھی وجوہات ہیں۔ کافر ملک وہ ترقی یافتہ بن گئے، طاقت بن گئے۔ میں آپ چائنا کی مثال لے لیں، کمیونسٹ ملک ہے، ہم سے 2 سال بعد میں ایک طرح سے وہ آزاد ہوا تو وہ ایک پاور بن گیا، جو ایٹمی قوت بن گیا۔ 5 ویٹو پاورز جو ہیں دنیا کی، UN کی، ان میں سے ایک وہ ہے۔ اسی طرح آپ یورپ کو لے لیں، ان کے جتنے ممالک ہیں یہ بھی غربت میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے 1500 عیسوی تک۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہ امریکہ، یہ 200-250 سال کی بات ہے، ابھی تک وہ جہالت ہے ان کے، سفید اور کالوں کا جو چکر ہے ماں، لیکن پھر بھی وہ دیکھیں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ برطانیہ کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ برطانیہ ہم سے 100 سال آگے ہے، اور امریکہ برطانیہ سے 100 سال آگے ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو ہم کچھ اس طرح بنا دیا گیا ہمیں کہ بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ بھی ہماری جہالت کی وجہ سے ہم ایسا کہتے ہیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے یا سوچیں کچھ کریں ہوتے تو شاید ایسا نہ سوچتے۔ ایسا وہ ملک سوچتے جو کافر تھے، انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ اس سوچ سے باہر نکلے تو وہ آگے نکلے کہ نہیں، اپنے زور بازو سے بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس میں اللہ نہیں روکتا۔ اللہ نے کوئی بازو پکڑ کے تمہیں اس طرح نہیں کیا ہوا کہ تم کسی طرف نہ جا سکو۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، نہ وہ بازو پکڑ کر ہدایت دیتا ہے، نہ ہی وہ بازو پکڑ کر گمراہی میں ڈالتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، نہ ہی وہ کسی کو بازو پکڑ کر ترقی کروا دیتا ہے، اور نہ ہی کسی کا بازو پکڑ کر تنزلی کروا دیتا ہے، اس کو زوال پذیر کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان قوموں کا فعل ہوتا ہے، ان قوموں کے کام ہوتے ہیں۔ وہ کوئی قوموں میں سے لیڈر نکلتا ہے، آگے آتا ہے، وہ چلتا ہے، کرتا ہے، قوم کو لے کر چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ قوم چلتی ہے، قوم میں سے لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے، تو پھر آگے معاملات ہوتے ہیں۔ ڈبو دے یا ترا دے، قوم تر جائے، ملک تر جائے، یا قوم ڈوب جائے، ایسے لیڈر بھی آ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہی آ گئی کہ قیادت جو ہوتی ہے وہ ایسا کرتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہماری یہ حالت جو 75-76 سال سے ہے، پھر اس کی ذمہ دار یہ قیادت ہے۔ یہ جو قیادت ہمیں میسر ہوئی، یہ اس کی ذمہ دار ہے۔ پھر آگے چلیں، میں نہایت ڈرتے ہوئے ادب سے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جب سوچتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، مشکلات کی، یہ دل خراش واقعات کی، یہ جو تنزلی ہے ہماری، اور دن بہ دن تیزی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور حالات دن بہ دن دگرگوں ہو رہے ہیں، غربت کی لین سے لوگ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں جو سمجھا ہوں، میں کوئی دانشور نہیں ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، آپ یہ دانشوروں کی باتیں سن کر میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں، تو اس کا ذمہ دار صرف ایک ہے۔ آگے پھر وہاں سے خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ خرابی، پہلی بنیاد جو ہے وہ اگر درست ہو جائے تو دوسری خرابیاں پھر آہستہ آہستہ درست ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں جب میں فوج کا نام لوں گا تو فوراً چونک جائیں گے میں فوج پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، نہیں۔ فوج ہمارے سر کا تاج ہے،
فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور نہیں چلتے۔ مثالیں دے دیتے ہیں لوگ، دیکھیں طالبان نے امریکہ کو شکست دی، ان کی کوئی فوج نہیں تھی، فلسطین لڑ رہے ہیں، ان کی کوئی فوج نہیں ہے، لیکن یہ مطلب کچھ استثناء ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی ملک ہیں ان کی فوجیں ہیں، فوج ہونی چاہیے، مضبوط فوج ہونی چاہیے، اچھی ہو۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فوج کا سیاست میں کردار، یہ المیہ ہے، یہ ہے ساری خرابی کی جڑ۔ اس نے سارا کام خراب کیا ہے ہمارا 75-76 سال سے اگر چلتے آئیں تو مجھے آج آ کے یہی ایک چیز نظر آتی ہے، یہ سیاسی کردار، یہ پولیٹیکل کریکٹر جو ہے فوج کا سیاست، یہ ان کے اپنے حلف کے بھی خلاف ہے، اس کی بھی نفی کرتا ہے، اور باقی سب خرابیاں ادھر سے جنم لیتی ہیں۔ اب کرتے کرتے بالکل یہ حالت ایسی ہو گئی ہے، اس کی ہرارکی کچھ ایسی ہے، ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا حکم کرتا ہے تو وہ حکم نیچے تک جاتا ہے، وہ ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، باقی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جب میں عرض کرتا ہوں کہ فوج کا سیاست میں آنا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے بریگیڈیئر تک بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، میجر جنرل تک بھی نہیں ہوتی، لیفٹیننٹ جنرل تک بھی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اوپر، ایک بندہ جو آرمی چیف ہے، جس کا حکم چلتا ہے، اس کی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے سارے کا سارا۔ تو جو اصل خرابی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے بہت زیادہ اختیارات ہیں، قائن میں دیے ہوئے ہیں، لے لیے انہوں نے، جو بھی ہے وہ بھی الگ کہانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اس میں تھوڑا سا حل بھی میرے ذہن میں یہ باتیں سن کے ہی آیا، جس طرح چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، ان کے دو طرح کے اختیارات ہیں ان کے پاس، ایک انتظامی اختیارات کہتے ہیں اور دوسرا جوڈیشل اختیارات کہتے ہیں۔ جو جوڈیشل اختیارات ہوتے ہیں اس میں جب وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایکول ہوتے ہیں، سارے ان کا ووٹ برابر ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کا ووٹ زیادہ پاورفل ہو، 2-3 کے برابر ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس کی رائے دوسروں کے برابر ہوتی ہے۔ انتظامی معاملے میں یہ اوپر ہوتا ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے، ہائی کورٹس کا بھی اور سپریم کورٹ کا بھی۔ تو ایسے ہی میرے ذہن میں شاید بہت ساریاں تبدیلیاں کرنی پڑیں اور ان سے مل کر کرنی پڑیں گی، فوج کے ساتھ یا ان کے جو بھی ہیں ان کے ساتھ مل کر کرنی پڑیں گی، تو ان کا بھی ایسے دو ڈیوائڈ ہو جائے، کیونکہ ایسا معاملہ ہے، دیکھیں انہوں نے جنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک بندے کی کمان میں ہی ہوتی ہے ساری فوج، اسی کا ہی حکم چلتا ہے اور چلنا بھی چاہیے۔ تو ان کو بھی کوئی اس طرح 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس بندے کے جو اوپر ہے آرمی چیف، 2 حصوں میں، جیسے جوڈیشل ہے اور جیسے انتظامی امور ہے۔ جب جنگی حالات ہوں، ملک اناؤنس کرتا ہے کہ اب جنگی حالات ہیں، جنگ لگ چکی ہے، ہم اس وقت اس کے اختیارات کچھ اور ہوں، وہ ہوں جو اوپر سے ایک حکم ہوا سارے کا سارا نے جیتا کیا جیسا ہے، اور کچھ اس کے اختیارات دوسرے ہوں جن میں وہ ایسے نہیں کہ جو چاہے وہ کر دے۔ یہ لامحدود اختیارات جو ہیں یہ نقصان کا باعث ہیں، میں نرم لفظوں میں یہ عرض کروں تو میرے نزدیک ساری خرابی کی جو جڑ ہے وہ یہ پولیٹیکل کریکٹر ہے، فوج کا سیاست میں ہے، فوج نہیں میں کہہ رہا، میں فوج کے سیاسی کردار کی بات کرتا ہوں۔ اب ہم بہت زیادہ جو مشکلات کا شکار ہے، آپ دیکھیں جو معاملات ہو رہے ہیں، آئی پی پیز، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بتانے والے یہ دانشور ہمیں بتا بھی رہے ہیں، میں کہتا ہوں اور یہ کھول کے عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا، یہ بے نظیر زرداری اور نواز شریف، انہوں نے یہ پاور پلانٹ لگائے ہیں اور ایسے معاہدے کیے، یہ ہندوستان نے بھی معاہدے کیے، بنگلہ دیش نے بھی کیے، ان لوگوں نے ایسے کیے کہ ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب یہ بجلی دیکھیں ہمیں کتنے کی پڑ رہی ہے، یہ کچھ وہ کر بھی نہیں رہے، کوئی ایک یونٹ بھی نہیں دے رہے، ان کو کروڑوں اربوں روپے کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، کون پکڑے ان لوگوں کو؟ آپ دیکھیں وہی کردار جو ہے وہ اس کردار نے ہی اس کو
یہ زرداری کو اپنا چیف کمانڈر ان چیف بنایا ہے، اسی کردار نے ہی شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم بنایا اور حکومت دی ہوئی ہے۔ کس نے پکڑنا ہے؟ طاقت ان کے پاس ہے، بندوق ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے۔ ان پر تو یہ ملکی سلامتی، ان پر تو کیس چلنے چاہیے ان معاہدے کرنے کی بنا پر۔ یہ جو آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان کی بنا پر ان لوگوں پر مقدمات چلنے چاہیے۔ ملک کی سلامتی کو ان لوگوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے، اور عوام جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، جو بائی کا گلا کاٹ رہا ہے بلوں کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، اور آئے دن بڑھ رہے ہیں اس کے ریٹ، تو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اب ان کو کون پکڑے؟ ان کے پیچھے تو وہ کھڑے ہیں، طاقت کھڑی ہے، بندوق والے ہیں۔ انہوں نے ان کو سارے کیس ختم کروا کے، ان کو ناتا توتا کر کے، پھر ان کو لا کے بٹھا دیا ہمارے سروں پر، اور پیچھے ہٹنے کا نام مطلب میں عجیب سی بات ہے۔ خیر میں کوئی ایسی دانشورانہ بات، کوئی فلسفانہ بات نہیں کر رہا جو کوئی اور نہیں جانتے، سارا جہان یہ بات جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو کدھر جائیں ہم؟ کیا کریں ہم؟ ہر بندے کا دکھ یہی ہے۔ کچھ بہت سمجھ رہے ہیں، کچھ کسی اور کو شاید ذمہ دار سمجھتے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل جو ہے خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری آگے خرابیوں کی بنیاد یہ چیز ہے۔ اگر یہ سائٹ پہ ہو جائے، سیاست سے نکل جائے، سیاستدانوں پر چھوڑ دیں، کریں یہ مقابلہ آپس میں، پھر ذرا پتہ چلے، پھر آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ سیاست میں ایسا تو نہیں ہوتا بٹن دبایا، ایک کی حکومت آئی تو اس نے سارے حالات ہی پلٹ دیے، سال ہر سال لگتے ہیں۔ یہ کسی پر امید باندھ لینا آئے گا تو فوری معاملات صحیح ہو جائیں گے، یہ ہماری خام خیالی ہے، خام خیالی ہوتی ہے۔ اور اگر لیڈر ایسی باتیں کرتا ہے تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے انتخابی دعوے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن ایسے کر نہیں سکتا کہ فوری طور پر۔ لیکن اگر بندہ صحیح سمت کی طرف رخ کر کے چل پڑے تو ضرور منزل کی طرف پہنچ جائے گا۔ تو یہ بس میں اپنا دل جو دکھا ہوا ہے وہ میں صرف عرض کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی کی گستاخی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیوں کرنی کسی کی؟ ہمارا ہی ہے سارا کچھ، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، عوام بھی ہماری ہے، یہ سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں، پارٹیاں، یہ سارے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں ہمارے ہیں، کیا کریں؟ تو میں بس یہی میرے ذہن میں تھی بات کہ اگر ہم یہ سیاسی کردار اپنے حلف کے مطابق آئین میں دیے ہوئے جو دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کریں اور سیاست میں نہ آئیں، یہ باقی بہت کچھ کرنے کی ضروری ہے، ایکسٹینشنوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور وہ سید ان کی بات، مشاہد حسین کی بات بھی، میرا بندہ، نہ میرا بندہ وزیر اعظم ہو، نہ میرا بندہ آرمی چیف ہو، اگر ہم اس سے نکل آئیں تو شاید ہماری کوئی قسمت بدل جائے، ملک صحیح سمت پر چل پڑے۔ بس میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے بندے والی بات اگر ختم ہو جائے، ایک کچھ بن جائے سسٹم ایسا آٹومیٹک، اس پر چلتے رہیں، تو بس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا، یہی میرا دکھ تھا جو میں نے بیان کیا، عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔